ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، آنسو بہہ رہے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ ہر دور میں جب بھی لوگوں نے دین حق کو قبول کیا، اس کو سمجھا، تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اور قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی ایسی۔ نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں سورہ مریم کی پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی طرح سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے تو وہ بھی زار و قطار روئے کہ مجھے حق مل گیا۔ وہ دور تھا۔ آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں یا اور جو اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں یورپ کے اندر، جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، عورتیں کیا مرد کیا، کس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ انہوں کو حق مل گیا۔ مما عرفوا من الحق، حق ان کو مل گیا۔ ہمیں تو قدر نہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، ان کو کتنی بڑی دولت مل گئی کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں قسم کے بارے میں مسائل بیان ہوئے۔ بعض قسمیں ایسی ہیں جو بندہ تکیہ کلام بن جاتا ہے، کوئی دل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ خیر، اس کی تو اللہ بعض کچھ نہیں کرے گا، لیکن جنہوں نے صحیح قسم کھائی اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی کہ میں مکمل اس کو نبھا نہیں سکتا، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہی ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو لباس دے 10 غرباء کو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام کی گردن آزاد کر دے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کفارہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنا اسلام فطرتی دین ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لے، 3 دن کے 3 روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب شراب، جوا اور یہ اسی طرح فال کے تیر وغیرہ یہ سب چیزیں حرام کی گئیں تو اس میں آخر میں تھا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور کیا تم باز آ جاؤ گے مسلمانوں؟ سب نے کہا ہم باز آ گئے۔ مدینے کی گلیوں میں آج تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو، کسی کو کسی غلط کام پہ ٹوکو یا کسی نیکی کا کہو کہ بھئی کرو، نماز پڑھا کرو، یہ کرا کرو، حالانکہ فرض ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں دعا کرو، نشہ نہیں چھوٹتا، دعا کرو۔ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب تھی جس طرح پانی بہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے لوگوں آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ نے وحی نازل کی، آ جاؤ اس کی طرف، یعنی کہ اللہ رسول کی طرف آ جاؤ۔ قالوا، کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آبا پرستی کی گمراہی ہر دور میں رہی۔ نبیوں کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں لوگوں نے کہا میرا باپ، میرا دادا، میری نانی، اس کا عقیدہ یہ تھا، اس کا عمل یہ تھا، اور لوگ اسی طرح آنکھیں بند کر کے مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، ہم اپنا ہی دیکھیں نا، ہم نے کبھی بھی وضو کس طرح کرنا ہے حدیث کی کتاب پڑھ کے نہیں دیکھی، حالانکہ موبائل کے اندر نیٹ ہے، صرف بندہ یہی لکھے وضو کا طریقہ تو وہ آ جاتا ہے گوگل پہ۔ نماز کیسی ہے، ہم نے وہی جو مسجد، محلے کی مسجد سے سیکھا، کیسی نماز پڑھنی ہے، کس طرح وضو کرنا ہے۔ دین جو انہوں نے ڈیفائن کیا اس نے اسی طرح ساری زندگی گزار دی۔ بے شک وہ کوٹا پلانٹ میں انجینئر ہے، بے شک وہ PhD ہے، دنیا کے معاملے میں وہ کمپیوٹر انجینئر ہے، لیکن دین اس کا وہی ہے جو دادی نانی کا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کم از کم ٹیلی تو کر لے کہ جو میں کر رہا ہوں یار اس میں کہیں مسٹیک تو نہیں ہے۔ اللہ رسول کی طرف جب بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کو جس طرح پایا وہی کریں گے۔
اسی طرح کی نیازیں دیتے جائیں گے، اسی طرح کا لباس چینج کریں گے، بس جس طرح ہم نے ان کو دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ وہ بے علم ہو تمہارے باپ دادا اور ہدایت کے بغیر ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو قیامت کے روز، فیقول، اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم، بھئی تمہاری دعوت کا کیا رسپانس ہوا، کیا جواب دیا لوگوں نے۔ اب نبی تو اپنے زمانے یا اپنے دور تک کی حالات سمجھتے تھے کہ کس نے کلمہ پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، مکمل وہ دعوت کے کیا اثرات کہاں پھیلی، کس نے انکار کیا۔ قالوا، سب کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کہتے ہیں ہم سب رسولوں کو جمع کریں گے اور یہ پوچھیں گے اور کہیں گے وہ نبی ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اللہ سب غیب تو جانتا ہے۔ کتنی یہ اہم آیت ہے، یعنی کہ یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے اس لیے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اللہ کے مقرب ترین جو بندے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آنے والے نبی اور رسول، سب نے یہی جواب دیا اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب اللہ قیامت کے روز کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کو من دون اللہ کہا گیا، جو اللہ کے سوا ہے۔ عیسیٰ تو نے کہا تھا، اللہ قیامت کے دن کی عدالت کا منظر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن مقدمہ شرک میں جب نام آ گیا اب اپنی عدالت میں صفائی پیش کرنی پڑے گی۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ وہ جتنے لوگ کب سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آج تک، رومن امپائر، پھر اس کے بعد یہ سب سپر پاوریں اور اس کے تحت، یعنی کہ یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یورپین یونین، افریقہ، ایشیا، کتنے کہ خداوند کو، اللہ کے بندے کو پکارا جاتا ہے، تو نے کہا تھا میں الہ ہوں۔ وہ کہیں گے، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ میرے لیے کہاں لائق ہے کہ میں ایسی بات کروں ما لیس بحق، جو مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ہاں جب تک میں رہا میں تو یہی کہتا رہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ سب نبی ولی سب لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے نام کی نظر نیاز دو۔ اللہ جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، پھر انت رقیب، پھر میں ذمہ دار نہیں، تو نگران تھا۔ تو بھائیو، اگر عیسیٰ علیہ السلام جو اتنی شانوں والے پیغمبر ہیں، موزانہ طریقے سے پیدا ہوئے اور موزانہ طریقے سے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان کو اتاریں گے، جس طرح احادیث کے اندر متواتر کے ساتھ ہے، اور ایسے ایسے موضوعات دیے جو کسی اور نبی کو نہیں، کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم پہ، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے حکم پہ۔ اگر ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہاں میدان معاشر میں طلب کیا جائے گا تو اوروں سے نہیں پوچھا جائے گا کیا تو نے کہا تھا میں دستگیر ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں خزانے بخشنے والا ہوں، میں کشتی پار لگانے والا ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں۔ وہ سارے بزرگ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے، وہ سارے بزرگ کہیں گے ربا ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو تیرا ہی رستہ دکھایا تھا، تیرا ہی در دکھایا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا ہم مشکل کشا ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ہم حاجت روا ہیں۔ وہ بھی عزت اور اعزاز کے ساتھ، یعنی کہ وہ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن پکڑے وہ جائیں گے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے خدائی القابات اللہ کے نیک بندوں کو دیے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں گے کہ میری تو وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں گے ان تعذبہم،
ان तुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह तो अगर इनको अजाब देता है, फ़इन्नहुम इबादुका, ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनको बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तो गालिब है, तुझे किसने पूछना है, तो हिकमत और दनाई वाला है। सही हदीस के नाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयात की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद के टाइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई। आपने क़याम में, रुकू में, सजदे में यही अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत थी, इतना यानी कि एहसास था अपनी उम्मत के बारे में कि आपने सारी रात इसी आयत को रिपीट करते रहे, तलावत फरमाते रहे। हज़रत अनस का वाक़या ना, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया तुम मुझे हौज़े कौसर पे मिलना। कहा अगर मुझे आप उधर ना मिले तो फरमाया जहाँ पुल सिरात होगा मैं उधर खड़ा हूँगा नीचे। कहा अल्लाह के हबीब मुझे अगर आप उधर भी ना मिले तो फरमाया जहाँ नामा अमाल का वज़न हो रहा होगा मैं उधर हूँगा। अल्लाह से दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसके बाद सूरह अनाम शुरू होती है। मुशरिकीन मक्का ना तरह तरह के सवाल करते, अगर आप नबी हैं तो ये पहाड़ सोने का कर दें, ये वादी इस तरह लहलहाने लगे। कभी कहते कि अगर आप नबी हैं तो हमें बताएं कि हमारा ऊँट गुम हो गया किधर है, या ये हामला ऊँटनी है, ये नर को जन्म देगी या मादा को। आप अच्छे रसूल हैं, आप तो खाते पीते भी हैं, बीवियां बच्चे भी हैं। तो फरमाया मेरे नबी आप इनको कहिए ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता तुम्हें कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं तो मुझे कहते हो सोने का पहाड़ बना दो। वला आलमुल गैबा, ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, तुम मुझसे पूछते हो ऊँट किधर चला गया। वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन, ना मैं ये तुम्हें कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ। तुम कह खाने पीने पे इतराज़ करते हो, बीवी बच्चों पे इतराज़ करते हो, मैंने कब कहा मैं फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, हाँ फ़र्क यह है कि मुझ पे अल्लाह की वही आती है, अल्लाह का मैसेज और पैगाम आता है। मफातिहुल गैब, सब गैब की चाबियाँ उसी के पास हैं। खुशकियों में क्या है, समुंदरों में क्या है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिरता मगर अल्लाह के इल्म में है। जो किसान बीज ज़मीन में दबा देता है वो खुशक है, डेड है या तर है, उसके इल्म में है। 18 नबियों का तज़किरा किया सूरह अनाम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 88 नंबर जो है आयत में फरमाया वलो अशरकू, 18 नबियों के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो शिरक करते लहबिता अनहुम, तो उनके अमाल भी ज़ाया कर दिए जाते। मा कानू या मालून, जो उन्होंने अमल किया, जो नबियों के अमल थे, कुर्बानियाँ थी, अगर शिरक कर लेते तो अल्लाह ताला फरमाते मैं उनकी सारी नेकियां कुर्बानियों को क्रॉस फेर देता। तो शिरक कितनी बड़ी ये लानत है, कितना बड़ा अकीदा है। अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज फरमाए। शिरक है क्या कि जो अल्लाह की सिफतें हैं हम औरों के अंदर रख दें। अल्लाह भी दिलों के हाल जानता है, अल्लाह भी बिगड़ी बना दिया है, अल्लाह भी कश्तियाँ पार लगाता है, अल्लाह भी ज़िंदगी मौत का मालिक है, अल्लाह भी शिफा देता है और भी देते हैं। तो ये शिरक है। आखिरी आयत सुन लें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं या मरते वक़्त जब लोग जाएंगे तो अल्लाह कहेंगे वलक़द जिअतमूना फुरादा, हाँ ये मौत के वक्त की ही बात है, जब तुम मेरे पास आ जाओगे फुरादा, अकेले अकेले। ये आखिरी आयत, कमा खलकनाकुम, जिस तरह हमने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा पैदा किया, व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम, और तुम सब छोड़ आए हो, अपने पीछे छोड़ आए हो। बीवी तुम्हारी घर बैठी है, बच्चे मट्टी डाल के चले गए हैं, तुम अकेले ही आगे हो। इन्हीं के लिए लोग आज करप्शन कर रहे हैं। बहू के अकाउंट में इतने पैसे, बीवी के अकाउंट में इतने पैसे, बच्चों के अकाउंट में अरबों डॉलर, बाहर के मुल्कों में जजीरे और जायदादें खरीदी जा रही हैं। अल्लाह कहते तुम तो अकेले आ गए हो।
چھوڑ آئے ہو سب کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے وما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم، اور میں وہ دیکھ نہیں رہا وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ کچھ کریں گے، چھڑوائیں گے، آج وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔